رحیم اخلاق پیغمبر کے ہیں ہی اس قدر پیارے، فہیم اخلاق پیغمبر کے ہیں ہی اس قدر پیارے، جو پڑھ لے زندگی ان کی، جو پڑھ لے زندگی ان کی، اسے بھی پیار ہو جائے، جو پڑھ لے زندگی ان کی، اسے بھی پیار ہو جائے۔ بہت شکریہ، بڑی محبت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک کلام اور پڑھنا چاہ رہے ہیں، اگر اجازت ہے؟ اجازت ہے نا؟ آپ حضرات سے اجازت ہے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے اجازت ہے آپ حضرات؟ ماشاء اللہ۔ ایک کلام، جہاں بھی جاتے ہیں ہندوستان میں، یہ کلام جب تک نہ پڑھیں تو لوگ ہٹنے نہیں دیتے۔ یہاں بھی جیسے ہی آئے تھے سب سے پہلے اسی کا حکم ہوا تھا، وہ کلام سماعت فرمائیں آپ حضرات۔ اس جیسا کوئی ہم نے، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے۔ بطور خاص یہ شعر بھی سماعت فرمائیں۔ کالا ہو کے گورا ہو، کالا ہو کے گورا ہو، ہمدرد سبھی کے تھے، کالا ہو کے گورا ہو، ہمدرد سبھی کے تھے، دنیا نے محمد سا غم خار نہیں دیکھا، دنیا نے محمد سا غم خار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے۔ ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج پر حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کے ساتھ قاری ظہیر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے مولانا مفتی صاحب مفتی طارق جمیل صاحب نے یقیناً ہمارے صوبے کا نام پورے ہندوستان میں روشن کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ بھی دعائیں چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب پوری دعائیں آپ کے لیے۔ جی جی سماعت فرمائیں، یہاں سے منقبت کا شعر سماعت فرمائیں، انشاءاللہ پورا مجمع انشاءاللہ اس شعر تو مچل جائے گا۔ سماعت فرمائیں، آپ کے توسط سے شعر کریں۔ اس جیسا کوئی ہم نے سب کچھ وہ اٹھا لائے، سب کچھ وہ اٹھا لائے، سرکار کی خدمت میں،
سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں بکر کے جیسا تو بکر کے جیسا تو سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں بکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا اصحاب مصطفیٰ نے خدا کی راہ میں بہت سا مال و زر دیا، کسی نے نصف گھر دیا، کسی نے ثلث گھر دیا، عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ اللہ کے در دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نعرہ بھی لگا دو، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صحابہ، علماء کرام، کلہم ناکیہ مشاعرہ۔ بہت شکریہ، بڑی محبت۔ دوبارہ پڑھ دیں۔ اس جیسا کوئی ہم نے سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں بکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے۔ بہت شکریہ، ہمارے بھائی کو بہت سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کرے آپ ساتھ کو بھی ادھر سمجھ میں آنے لگے۔ واللہ کیا تجھ کو لٹانے کا قرینہ آتا ہے، انداز سخاوت کے تیرے حاکم کو پسینہ آتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی محبت ہے۔ ایک مرتبہ پورا مجمع کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ اب یہ شعر سماعت فرما لیں۔ اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے۔ اب بطور خاص شعر سماعت فرمائیں۔ خادم تھا سواری پر، اب تو کہے سبحان اللہ۔ خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل۔ خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل۔ دنیا نے عمر جیسا، دنیا نے عمر جیسا خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل۔ خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل۔ دنیا نے عمر جیسا، دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا۔ دنیا نے عمر جیسا خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل۔ دنیا نے عمر جیسا
سردار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے. بطور خاص یہ شعر بھی سماعت فرمائیں محبتوں کے ساتھ. ویسے تو سخی آئے ویسے تو سخی آئے دنیا میں بہت لیکن ویسے تو سخی آئے دنیا میں بہت لیکن اس ماں کی سخاوت سا اس ماں کی سخاوت سا معیار نہیں دیکھا اس ماں کی سخاوت سا معیار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے. آخری شعر سماعت فرما لیں اور آپ کی زحمت تمام. مقطع کا شعر ہے, سماعت فرمائیں. یوں خوب فہیم آئے یوں خوب فہیم آئے دنیا میں جری انسان یوں خوب فہیم آئے دنیا میں جری انسان پر ہم نے علی جیسا پر ہم نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا پر ہم نے علی جیسا کرار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے. بہت شکریہ, بڑی محبت ہے. اللہ سلامت. ماشاءاللہ بہت خوب. اس کے بعد ہم استاد العلماء حضرت مولانا مصدق القاسمی دامت برکاتہ نو منتخب صدر سٹی جمعیت العلماء حیدرآباد منتخب ہونے پر ہم نعروں کی گونج میں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت العلماء زندہ آباد جمعیت العلماء. اور حلقہ راجندر نگر کے تمام اراکین جمعیت کی طرف سے بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے کو ہم طلبہ پر یوں ہی تعدیر قائم رکھے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے. میں اس کے بعد اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی تجمل حسین قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خطاب کے لیے زحمت دیتا ہوں. حضرت تشریف لائیں اور اپنے خدمت خطاب سے ہم سب کو نوازیں. آپ تمام حضرات بیٹھے رہیے. خطاب کے بعد اور بھی شعراء ہیں, ان کے بھی اشعار آپ حضرات کو سننا ہے. وہ بھی نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں.
إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اسٹیج پر تشریف فرما صدر جمعیت العلماء سٹی حضرت مولانا مصدق القاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر شعراء کرام، مہمانان اعظام، برادران اسلام، اس وقت نعتیہ مشاعرہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ اور بھی تیزی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور آپ کی مدح سرائی اور آپ علیہ السلام کی تعریف اور آپ کے محاسن طیبہ و شمائل حمیدہ بیان کرنا بھی عبادت ہے۔ خود اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، خود پیغمبر نے نبی کی نعت بیان فرمائی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار سے اس قدر ربط اور تعلق ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں نبی کا ذکر ہوگا، اور اس اعتبار سے کہ پیغمبر علیہ السلام کی نعت خوانی اشعار میں بھی ہوتی تھی اور نثر میں بھی ہوتی تھی۔ جہاں نظم میں اشعار کہے جاتے تھے، وہاں نثر میں حضرات صحابہ کرام سے بھی پیغمبر علیہ السلام کی نعت خوانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ہند بن ابی حالہ کی معروف روایت جس کا تعلق نثر سے ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی شان رسالت اور شان نبوت میں آپ اشعار مقفہ مسجع عبارتوں کے ذریعے بیان فرماتے تھے۔ مشہور اشعار ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ الغرض بھائیوں، ذکر کرنا یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بے پایا محبت ایمان کا بنیادی وصف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت دارین میں رحمت کا سبب ہے، سعادت دارین ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے محبت دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے چھٹکارا اور سراپا نجات ہے۔ اس لیے یہاں پر انتظامیہ نے نثر کی حیثیت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ہے شعر گوئی کہنے کے سلسلے میں بیان کیا کہ ساتھ میں نثری اعتبار سے بھی کسی کا بیان ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہر امتی کا غیر معمولی تعلق اور محبت ہو، اور محبت ہو بھی تو کس سے ہو، کیسی ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یاد رکھنا چاہیے، بچہ جب دنیا میں آتا ہے، ابھی ماں نے اس سے محبت نہیں کی اور باپ نے بھی اس سے محبت نہیں کی، سب سے پہلے اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کے بول اس کے کان میں اذان کے ذریعے چھڑوائے جاتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت سنائی جاتی ہے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی شہادت اس کو سنائی جاتی ہے، تاکہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہی اس کے دل میں اتر جائے۔ یاد رکھنا، جب تک کمال محبت بندے کے اندر نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کو نجات نہیں ملے گی۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایا محبت کی ہے۔ اور یاد رکھنا، محبت کی سب سے بنیادی علامت بندے کو دیکھ کر اور اس کا حلیہ، اس کا رہن سہن، اس کی چال ڈھال دیکھ کر سمجھ میں آئے کہ یہ غلام محمد ہے۔ جس کی اداؤں سے غلام محمد ٹپکتی ہو تو یاد رکھنا، یہ غلامیت کا جو اظہار ہے یہ محبت کی علامت ہے۔ یہ دل میں محبت ہونے کا ظاہر میں بندہ ثبوت دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہم سے اس قدر ربط ہے اور اس قدر تعلق ہے، کسی اور مخلوق کا اس قدر ہم سے ربط اور اس قدر تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا، اے ایمان والو اچھی طرح یاد رکھو، مادی دنیا میں تم رہتے بستے ہو، وسائل کی دنیا میں تمہارا لین دین ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، محبتیں 11 ہیں، ان 11 محبتوں میں 8 محبتیں تمہاری دنیاوی ہیں۔ یہ محبتیں کم سے کم ہو، اللہ، اس کے رسول اور دین سے تمہاری محبت سب سے زیادہ ہو۔ اور صاف فرمایا گیا، 11 محبتوں میں سب سے پہلی محبت تمہارے آبا و اجداد کی محبت، دوسرا تمہاری اولاد سے تم کو محبت ہوگی۔ پھر فرمایا، وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائیوں سے بھی تم کو محبت ہے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، چوتھے تمہاری بیویوں سے بھی محبت ہے۔ پانچویں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے خاندان والوں سے بھی محبت ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور چھٹا، جو مال تم نے جمع کیا ہے اس سے محبت ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تم کو محبت ہے بزنس سے جس میں نقصان کا ڈر لگا رہتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، 8ویں محبت رہنے والے مکانات، چونکہ جس میں تم رہتے ہو اس سے بھی ایک گنا محبت ہے، پر یہ محبتیں کم سے کم ہو۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت سب سے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ، اور دین کی محبت سب سے زیادہ ہو تو تم کامیاب ہوگے۔ فتربصوا، یاد رکھنا، اگر ان 8 محبتوں میں کوئی محبت غالب ہو گئی، اللہ، اس کے رسول اور دین کی محبت مغلوب ہو گئی، تو تم فاسق ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا، ایسے فاسقوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یاد رکھنا، مرنے کے بعد کوئی محبت کام نہیں آئے گی، نہ بیوی بچے کام آئیں گے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مرتا ہے اس کے اہل و عیال ساتھ جاتے ہیں، اس کا مال ساتھ جاتا ہے اور اعمال بھی ساتھ جاتے ہیں، رشتہ دار اور مال سب واپس ہو جاتے ہیں، اور وہ اعمال لے کر خبر میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر کوئی دنیا کے رشتے کا سوال نہیں ہوگا۔ دنیا میں سوالات تو آپسی خونی رشتوں کے ہوں گے۔ یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کون ہیں، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے، کہاں رہتے ہو،
کیا کرتے ہو، کیا کماتے ہو، کیا کھاتے ہو. یاد رکھنا یہ دنیاوی کوئی رشتہ داری اور کوئی لین دین خبر میں نہیں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا تو انہی 3 محبتوں کا سوال ہوگا. اللہ یہ نہیں پوچھیں گے فرشتوں کے ذریعے مسمو کا بتا آپ کا نام کیا ہے، ما این سکنو کا کہاں رہتے تھے، اے ما شغلو کا کیا مصروفیت تھی، کم اولادو کا کتنے بچے تھے، کم تزوجت منہم کتوں کی شادی کی اور کتوں کی نہیں کی. ایک بھی سوال ہونے والا نہیں ہے. ہوگا تو سوال 3 محبتوں کا ہوگا. من ربو کا بتا تیرا رب کون ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دکھا کر پوچھا جائے گا ما تقول فی هذا الرجل. اور ایک روایت میں ہے من نبیو کا بتاؤ تمہارے نبی کون ہیں. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ما تقول فی هذا الرجل میں جب بندہ جب جو ہے قبر میں رہنے والا اللہ کے نبی کی طرف دیکھ کر کہے گا یہ میرے نبی ہیں، اس وقت سرکار بھی پلٹ کر اپنے امتی کو دیکھ رہے ہیں حقیقت میں میرا امتی ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے ایک بزرگ کہتے ہیں کسی میت کی داڑھی منڈی ہوئی دیکھتا ہوں میرا دل رونے لگتا ہے. خبر میں اگر آقا دیکھ کر یہ کہیں یہ تو کہہ رہا ہے میرا نبی، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ میرا امتی ہے، تو بھائیو شفاعت خطرے میں پڑے گی. اس لیے یاد رکھنا ہمیشہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے محبت ہو، یہی کام آئے گا. پوچھا جائے گا ما دینو کا بتا تیرا دین کیا ہے. ان تینوں محبتوں کو اپنے اندرون میں پیدا کریں، دین کو پر مضبوطی سے قائم رہیں اور نمازوں کا بھرپور اہتمام کریں. یاد رکھیں نماز جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے محبت کا ایک بہت بڑا عمل بنا کر پیش کیا اور فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز پڑھے گا سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. اور یاد رکھنا نماز میں اللہ کے رسول سے محبت اور غیر معمولی عشق پیدا ہو. نماز کے اندر سلام بھی ہے، نماز کے اندر درود بھی ہے. آپ اتحیات پڑھنے بیٹھتے ہیں، یاد رکھنا یہ اتحیات میں جو سلام ہے یہ واجب ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. معراج میں نبی کو اوپر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے یہ سلام پیش کیا. یاد رکھیں دنیا کی مخلوق کے سلام سے بڑھ کر التحیات کا سلام سب سے زیادہ افضل ہے. یہ وہ سلام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ پیش کیا، اس سے بڑا سلام کوئی اور نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم. اس موقع پر کوئی رسمی قسم کی نعت گوئی مقصود نہیں ہے، با مقصد قسم کی نعت گوئی اور ایسا مشاعرہ کہ جس کے ذریعے سے زندگیوں میں کچھ انقلاب، زندگیوں میں کچھ تبدیلی، عالمی حالات، ملکی حالات، بستیوں کی نوعیت، بدلتے تقاضے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری کیا پوری ہونی چاہیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف اور نعت کہتے ہوئے غلو بھی نہ ہو جائے، تنقیص بھی نہ ہو جائے، حد سے آگے بھی نہ بڑھا دیا جائے، شان میں بے ادبی بھی نہ ہو. نعت کا لفظ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے استعمال کیا.
اور یہ صحابہ کرام کا کمال ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی کمالات کو بیان کیا جو واقعی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ مشاعرہ، نعت کی محفلیں، اس کا محرک عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، دشمنوں کا جواب ہوتا ہے، ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حجوت محمدا فأجبت عنہ، حجوت محمدا فأجبت عنہ وعند اللہ فی ذلک جزاء، کہ تم نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی تو میں نے اس کا جواب دیا، اور مجھے اس پر امید ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اس اظہار پر اللہ کے یہاں مجھے ثواب ملے گا۔ شعراء کی لمبی فہرست ہے، عاشقوں کی ایک لمبی قطار ہے، اور عجیب عجیب برکتیں انہوں نے اپنی زندگیوں میں دیکھی۔ کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کو تو آقا نے چادر دے دیا۔ حضرت حسان ابن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ حضرات تھے کہ جن کے اشعار دشمنوں کے لیے تیروں سے زیادہ چبھ جایا کرتے تھے۔ شعراء میں جسم مفلوج ہے، ناکارہ ہے، اور حضرت بوئیسری رحمت اللہ علیہ کوئی مشغلہ نہیں، ناکارے جسم کے ساتھ کیا کروں میں، پڑھے پڑھے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی قصیدہ ہی لکھ دوں، جس کا یہ مشہور شعر ہے، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انہوں نے پورا قصیدہ لکھ دیا، آنکھ لگ گئی، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، انہوں نے خواب میں وہ سارا قصیدہ سنایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا مانگتا ہے؟ دعا فرما دیجئے میرا جسم ناکارہ ہے، صحت مند ہو جائے۔ آقا نے دعا فرمائی اور ایک چادر مبارک عطا فرمائی۔ حضرت علامہ بوئیسری رحمت اللہ علیہ جب بیدار ہوئے، انہوں نے اس مبارک چادر کو اپنی گود میں دیکھا، اور کچھ وقت کے بعد ایک اللہ والے ان کے گھر پر تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے بھی تو وہ اشعار سناؤ جو تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سنائے تھے۔ حالانکہ علامہ بوئیسری رحمت اللہ علیہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سنایا تھا، کسی اور کی مجلس میں نہیں سنایا تھا۔ اس زمانے کے ترجیحی تقاضے، عشق کا تقاضا تو یہی ہے کہ دین کی کمی کو برداشت نہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملک میں ارتداد کی آندھیاں ہیں، کرسمس کے منانے کا رواج ہے، نئے سال کا استقبال ہے۔ اس درجے بد تہذیبی، اس درجے حیا باختگی، اس قدر بے مقصدیت اور زندگیوں کے اندر بے حیائی کا چلن بڑھتا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے فتنے سر پر آ جائیں، CAA کی تلوار سر پر لٹکتی رہے، غم نہیں، بچیاں مرتد ہو جائے، فکر نہیں، قتل معمولی چیزوں پر ہونے لگے، کوئی غیرت نہیں جاگتی ہے کہ کیسے اس بیجا قتل کی روک تھام کی جائے۔ فائنانسروں کی ہراسانی،
سود اور بیاج کا اس قدر پھیل جانا، نکاحوں سے زیادہ، نکاحوں کے برابر طلاق کی شرح، خلا کی شرح، خاندان بکھر رہے ہیں، نسلیں اجڑ رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق کا تقاضا یہی ہے، ان حساس، ان ترجیحی مسائل پر توجہ دی جائے۔ قرآن کا درس، حدیث کا درس، سماجی خدمات، ڈاکومنٹس کا درست کرنا۔ جب مذہب خطرے میں ہے، مسلک کی لڑائیاں کیسے ہے؟ مذہب خطرے میں ہے تو مسلک کی لڑائیاں کیسے ہے؟ ٹرپل طلاق کا قانون بنا، کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے۔ 450 پیج میں نیو ایجوکیشن پالیسی بنی، کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے، مذہب کے خلاف ہے، پورے مسلمانوں کے خلاف ہے۔ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے، وحدت امت، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے آسان اپنی نسلوں کو ہندو بننے سے روکنے کے لیے، اپنی نسلوں کو مشرک بننے سے روکنے کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں ہے موجودہ وقت میں، سوائے اس کے کہ سنڈے کلاسز کو رواج دیا جائے، ٹیوشن سینٹر کو رواج دیا جائے۔ جو تعلیم یافتہ بھائی ہیں، تعلیم یافتہ بہنیں ہیں، وہ ٹیوشن سینٹر چلائیں تاکہ بچے اور بچیوں کے عقیدے کی حفاظت ہو، اور علماء، عالمات اتوار کے دن گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے سنڈے کلاسز چلائیں، جس کے ذریعے سے کچھ عقیدوں کا تحفظ، شادی والی زندگی کی کچھ مضبوطی، حلال و حرام کے بارے میں واقفیت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو مبارک فرمائے اور پوری بستی پر رحمت نازل فرمائے، اور یہاں پر بہت ہی مضبوطی کے ساتھ 300 طالبات کے چلنے والے مدرسے کے ضروریات کا اللہ تکفل فرمائے، اور ہمیں جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے ویسا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم مفتی ابوبکر جابر صاحب کی دین کی نصیحتوں سے مستفید ہو رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اتر پردیش سے تشریف لائے قاری ظہیر الدین صاحب کو اس شعر سے دعوت دے رہا ہوں کہ کرتا ہوں بیاں شان سے میں شان محمد، کرتا ہوں بیاں شان سے میں شان محمد، سنت ہے یہ ان کی جو ہے حسان محمد، ایک میں ہی نہیں بلکہ سبھی خلق خدا ہی کرتی ہے بیاں مدحت ذیشان محمد۔ نیچے اتار دو، نیچے رکھ دو، نیچے رکھ دو، اسے نیچے رکھ دو۔ نہیں یہ لگانا پڑتا ہے۔ چلیے بھائی لگا دیجیے۔ معزز سامعین کرام، حضرات اکابر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہ، اور ہمارے عزیز حضرت مولانا مفتی عمران صاحب دامت برکاتہ، تمام علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ ایک مطلع حاضر کرتا ہوں اور علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت کر لیں۔ گلشن مدینہ میں گلشن مدینہ میں اس طرح میں کھو جاؤں،
گلشن مدینہ میں اس طرح میں کھو جاؤں، گلشن مدینہ میں اس طرح میں کھو جاؤں، اس طرح میں کھو جاؤں، نعت پیارے آقا کی پڑھتے پڑھتے سو جاؤں، نعت پیارے آقا کی پڑھتے پڑھتے سو جاؤں، نعت پیارے آقا کی۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا، کہنے کو تو کہتا ہوں میں بھی سچا عاشق ہوں، کہنے کو تو کہتا ہوں میں بھی سچا عاشق ہوں، کہنے کو تو کہتا ہوں میں بھی سچا عاشق ہوں، میں بھی سچا عاشق ہوں، کاش سچا عاشق میں مصطفیٰ کا ہو جاؤں، کاش سچا عاشق میں مصطفیٰ کا ہو جاؤں، نعت پیارے آقا کی پڑھتے پڑھتے سو جاؤں، نعت پیارے آقا کی پڑھتے پڑھتے سو جاؤں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ آئیے حضرات حمد باری تعالیٰ کے ایک مطلع اور چند شعر پڑھتا ہوں، بطور خاص سماعت کر لیں، ایک مرتبہ اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، تھوڑا بیداری کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہیں گے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہمیں پڑھنے میں حوصلہ ملے گا۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ آقا کی محبت میں کہہ دیں سبحان اللہ۔ ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، 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 رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا، رات سے پھر دن، محبت سے بولیں، آپ بھی حضرات بولیں گے، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا، آپ سبھی حضرات آگے سے پیچھے تک، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا، رات سے پھر دن، محبت کے ساتھ، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا، مصر کے بازار میں یوسف بکے، 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 تخت پر ان کو بٹھاتا ہے خدا، تخت پر ان کو بٹھاتا ہے خدا، تخت
پر ان کو بٹھاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا. ایک مرتبہ اور مسکرا کر کہہ دے سبحان اللہ. ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا. ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں. زلزلے سیلاب ہیں اور بارشیں، 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 اپنی طاقت بھی دکھاتا ہے خدا، اپنی طاقت بھی دکھاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. آئیے حضرات ایک مطلع اور چند شعر اور حاضر کرتا ہوں. آپ تھوڑا بولا کریں، کوئی بھی شعر اچھا لگا کرے. نعت پاک کا شعر اچھا ہی ہوتا ہے، یا حمد باری تعالیٰ کا شعر ہو، کوئی بھی شعر اچھا ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہیں. ایک مرتبہ اور مسکرا کر کہہ دیں سبحان اللہ. نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر، نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر، نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر، میں خود کو بھول جاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر، میں خود کو بھول جاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. اور بہت ہی پیارا شعر ہے. بچا کر اس لیے رکھے ہیں آنسو اپنی آنکھوں میں، بچا کر اس لیے رکھے ہیں آنسو اپنی آنکھوں میں، بچا کر اس لیے رکھے اپنی آنکھوں میں، انہیں تو بس بہاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر، انہیں تو بس بہاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر، نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. اور میرے سرکار نے جن پتھروں پر پاؤں رکھے ہیں، ایک مرتبہ مسکرا کر کہہ دیں سبحان اللہ. میرے سرکار نے جن پتھروں پر پاؤں رکھے ہیں، میرے سرکار نے جن پتھروں پر پاؤں رکھے
رکھے ہیں انہیں سر پر اٹھاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر انہیں سر پر اٹھاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر نئی دنیا بساؤں گا نبی کے شہر میں جا کر میں خود کو بھول جاؤں گا نبی کے شہر میں جا کر. بہت شکریہ کی محبتوں کا. آئیے حضرات ایک مطلع اور چند شعر اور حاضر کرتا ہوں سماعت کرنے. ایک مرتبہ اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑا بیداری کا ثبوت دیں, تھوڑا بیداری کا. انشاءاللہ بہت پیارے پیارے شعر آپ کو ملیں گے. ایک مرتبہ اور زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے, رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے, رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے, رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے, آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے, رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے. حشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں, حشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں, حشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں, ہر گناہگار کی پیروی کے لیے, ہر گناہگار کی پیروی کے لیے, رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے. اور بہت ہی پیارا شعر, توجہ رکھیے گا. کام آئے گی سنت سرکار کی, 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 قبر میں ہر گھڑی, قبر میں ہر گھڑی روشنی کے لیے, قبر میں ہر گھڑی روشنی کے لیے, رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے اپنے آقا کے نقش قدم پر چلیں. سبھی حضرات چلیں گے نا انشاءاللہ؟ ضرور سبھی حضرات محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اپنے آقا کے نقش قدم پر چلے, اپنے آقا کے نقش قدم پر چلے, ہے ضروری یہی, ہے ضروری یہی زندگی کے لیے, ہے ضروری یہی زندگی کے لیے, رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے. بہت شکریہ. آئیے حضرات
पूरी कायनात की माँ हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान अक़दस में चंद शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त कर लें। एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और मुस्कुराकर कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तैयबा